الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے دینی بھائیوں اور محترم سامعین، احباب کرام، سلسلہ وعظ و ارشاد میں ماضی کے 2 درس قیام تراویح کی نماز سے متعلق تھا. کچھ باتیں ذکر کی گئی. میں آج چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے نماز تراویح اور اس کے احکام و مسائل کا صرف خلاصہ ایک ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. شاید اللہ تعالی ان باتوں سے ہمیں اور ہمارے سامعین کو فائدہ پہنچائے. اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ سابقہ امتوں کے صالحین کی یہ عادت رہی ہے. فوائد سے معلوم، قرآن کو اگر ہم پڑھیں غور سے تو یہ پائیں گے کہ مومنین، عباد اللہ الصالحین کا بھی جو ایک طریق ہوتا ہے عبادت میں، ان کا جو ایک خاصہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ راتوں میں سوتے کم ہیں. سحر کے وقت رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں. خلاصہ یہ کہ وہ تہجد گزاری کرتے ہیں. قرآن ہی میں ہے کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی اپنا بستر چھوڑ کے رات کی نماز وتر پڑھتے ہیں. تو ایک بات یہ. دوسری بات کہ صلاۃ اللیل کا وقت کیا ہے؟ صلاۃ اللیل کا وقت صلاۃ عشاء فریضہ ادا کرنے کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر صادق تک ممتد ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو حدیث سے یہ پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز اول لیل میں بھی پڑھی ہے، وسط لیل میں پڑھی ہے، آخری لیل میں پڑھی ہے. تو گویا رات کے پہلے اور درمیانی اور آخری حصے میں پڑھنا درست ہے.
ایک بات بطور خلاصہ پھر میں یہ دہرا ہی دوں کہ صلاۃ اللیل یا تہجد کے کئی نام، تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، وتر، تراویح، اور اگر اسی کو مہینے کی طرف نسبت اور مہینے کے مخصوص ایام و لیالی کی طرف نسبت کے ساتھ کہیں تو قیام رمضان اور قیام لیلۃ القدر، نام جو بھی آپ بولیں مسمى ایک ہی ہے، اور یہ ناموں کی کثرت اس کی اہمیت و عظمت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل۔ تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں تعداد رکعات کے تعلق سے گفتگو میں کر چکا ہوں، میں بطور خلاصہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا ہے وہ وہی ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اور اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں خلاصے مسئلہ کے طور پر کہ تراویح کی نماز کی رکعات کی تعداد 8 اور اس کے بعد وتر پڑھ لینا ہے۔ پھر چوتھی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ کیفیت نماز پڑھنے کی کیا ہو تراویح تہجد کی، وہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، 4 خوب لمبی پڑھی جائے 2 کر کے، اور پھر اس کے بعد 2 کر کے 4 پڑھی جائے، مزید حسن پیدا کرتے ہوئے اور طول دیتے ہوئے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے جو ام المؤمنین عائشہ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ ایک اور بات بطور خلاصہ کہ تعداد رکعات کے سلسلے میں ائمہ کی طرف منسوب، فقہا کی طرف منسوب، مذاہب مشتہرہ کی طرف منسوب جو بھی تعداد رکعات کی کتابوں کے اندر منقول ہے ان کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہے۔ پھر سنت یہ ہے کہ صرف 8 رکعت نماز پڑھی جائے، وتر کی، تراویح کی، صلاۃ اللیل کی، قیام اللیل کی، قیام رمضان کی، قیام لیلۃ القدر کی، وہ بس۔ اور ایک بات یہ بھی کہ ایک ہی رات کے اندر 2 مرتبہ اس نماز کو یوں پڑھنا کہ ایک مرتبہ تراویح کے نام پر پڑھ رہے ہیں یا قیام رمضان کے نام پر، اور پھر آخری عشرے میں مثلا دوہرا کے پڑھ رہے ہیں قیام لیلۃ القدر اور قیام کے نام پر۔ یہ طریقہ اور یہ انداز عمل ٹھیک سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں مدلل طور پر یہ ثابت کر کے بتاؤ دکھا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار پڑھا ہو۔ اور یہ غلط فہمیاں شاید ناموں کی بنیاد پر کہ من قام لیلۃ القدر، سوال یہ ہے میرے دینی بھائیوں کہ نام تو اور بھی ہے اسی کے، تو کیا ناموں سے اس کو جتنے نام ہیں اتنی بار رات ہی میں پڑھنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو نسبت مہینے کی طرف، نسبت لیالی میں سے افضل ترین راتوں میں سے افضل ترین رات کی طرف کے اعتبار سے ہے،
تو نسبتوں سے حقیقتیں نہیں بدلتی ہیں. لہذا اس تصنع کی اور تکلف کی عبادت میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے، مزید لمبا قیام کیجئے، آخری شب میں کیجئے جو افضل ترین وقت ہوتا ہے، حین یبقی ثلث اللیل آخر، جب آخری رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو رب جل وعلا آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. افضل وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن 2 بار پڑھنا یہ کسی حدیث سے اور اس طرح سے کسی بھی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے. واللہ عالم. یہ مسئلہ آخری بطور خلاصہ قنوت وتر کا مسئلہ ہے. یاد رہے کہ قنوت وتر کے سلسلے میں گفتگو شاید کر چکا ہوں. اتنی بات دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ قنوت وتر کے اپنے الفاظ ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، واحد و جمع دونوں کا صیغہ استعمال کرنا امام کے لیے بالکل درست ہے. اس کا محل یہ ہے کہ رکوع سے پہلے اور صرف رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد بالکل درست نہیں ہے. اور یہ مسئلہ یہاں بھی غلط فہمی خالی نام کی اشتراک کی وجہ سے ہوئی کہ قنوت نازلہ کی جس کا محل رکوع کے بعد ہے اور وہ بھی فریضہ صلوات میں اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن معاملے کو خلط ملط کیا گیا. تو اس چیز کو بھی سمجھیں. اور یہ بھی ہے کہ آخری نصیحت اور آخری پند و موعظت سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے دینی بھائیوں کے لیے کہ ہمیں اس عبادت کو جو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کے نام سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نہ یہ کہ رمضان میں بلکہ سالوں سال اس کی خو ڈالنی چاہیے کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح سنت کے مطابق اسوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تمام عبادات کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.